السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین؟ امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم پھر دوبارہ حاضر ہیں تفسیر قرآن کی اس ویڈیو کے سلسلے کی ایک کڑی کے ساتھ، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں۔ اور کوئی اگر اشکال ہے، کچھ بات پوچھنی ہے، آپ بلا جھجک ہمارے کامنٹ باکس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ تو حاضرین، ہم نے سورہ آل عمران کی 186 آیت تک پچھلے درس میں ہم نے تفسیر کی تھی مختصر۔ آج ہم آیت نمبر 187 سورۃ آل عمران کے ضمن میں ہم اپنی تفسیر قرآن کا ابتدا کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ حد لیا تھا جو کتاب دیے گئے کہ وہ لوگوں کے سامنے کتاب کو وضاحت سے بیان کریں اور اسے چھپائیں گے نہیں، پھر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالا۔ کتنی بری بات ہے وہ قیمت جو وصول کر رہے ہیں۔ دیکھیے، سورہ آل عمران کے درس کے سلسلے میں ہم نے پچھلی دفعہ جو گفتگو کی تھی، تقریباً موسٹلی غزوہ احد کے اندر جس طرح سچویشن بنی تھی اس کی بات کی تھی، اور کس طرح یہودیوں نے اور مشرکین مکہ اور منافقین مدینہ نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور مسلمانوں کو وقتیہ طور پر تھوڑی پسپائی ہوئی۔ اور اسی ضمن میں یہودیوں کی جو طعن و زنی اور جو طعن و تشنی تھی اس کے سلسلے میں بھی ہم نے کیا تھا، اسی کو کنٹینیو ہم اب آگے لے چل رہے ہیں۔ جس عہد کا ذکر یہودی کرتے ہیں وہ تو سراسر اللہ پہ بہتان ہیں، مگر جو عہد واقعی تھا اس کی ہر شق کے یہودیوں نے کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ یعنی کہ جو آیت نمبر 182 کے اندر اللہ رب العزت جو بیان کیا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، اور جو انہوں نے جو عہد شکنی اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کا جو سلسلہ وار انہوں نے کیا تھا، اور یہ بھی وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے، یہ جو بہتان تراشیاں وہ کرتے تھے اس کی کنٹینیوٹی میں یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اور وہ کھلم کھلا وہ تورات کی عہد شکنی کرتے تھے، اور وہ عہد یہ تھا کہ تورات پہ عمل کریں گے۔ ان کا تھا جو تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کمانڈس دیے تھے، جو احکام دیے تھے، اس پر عمل کریں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا، مگر وہ کھلی کھلی گمراہی پھیلا رہے تھے اور وہ جو عہد تھا اس کو توڑ رہے تھے، اور جو تورات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکام تھے اس کو چھپا دیتے تھے، اور اسی طرح زبانوں کو رول کر کے وہی لہجے کے اندر اپنی باتیں ڈالتے تھے۔ یہ بھی عہد شکنی تھی، تورات کی خلاف ورزی تھی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم تورات پہ عمل کریں گے اور اس کی خوب اشاعت کریں گے، یعنی کہ لوگوں کو بھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تورات کے اندر، ہم وہ دوسروں کو بھی بات پہنچائیں گے، مگر یہ نہیں پہنچاتے تھے، چھپا دیتے تھے۔ اس کی خوب اشاعت کریں گے اور حق چھپائیں گے نہیں۔ ایمان کی دھجیاں جیسے یہودی اڑا چکے تھے وہ گزشتہ کئی آیات میں ذکر ہوا ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آیت رجم کو بھی چھپایا تھا، جیسے کہ آیت رجم وہ تورات میں بھی تھی کہ انسان اگرچہ زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ یہ آیتوں کو چھپاتے تھے۔ ایک واقعہ جو مشہور واقعہ ہے، یہودی جب اس معاملے میں جب ان کی تورات کو کھولا گیا تو وہ آیت کے الفاظ کو چھپانے لگے تھے، تو اسی کا ذکر احادیثوں کے اندر آیا ہے، تو اسی ضمن میں بات کہی گئی ہے کہ
ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا اور دین کی کوئی بات پوچھی تو انہوں نے حق بات چھپا دی اور کوئی غلط بات بتلا دی، پھر یہ سمجھے کہ وہ ان کے قریب قابل تعریف ٹھہرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ یعنی کہ یہ جو چھپانے والے جو معاملے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ پوچھا تھا مگر انہوں نے چھپا دیا تھا۔ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں یہ کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، ان کے متعلق یہ گمان نہ کیجئے کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، اور ان کے لیے تو المناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کہ آپ گمان مت کرو وہ لوگ جو جھوٹے باتیں بول رہے ہیں کہ ہم کچھ ہی مدت جہنم میں ڈالیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے بہترین زبردست طریقے سے ان یہودیوں کو، یہ اہل کتابوں کو ہم سزا دینے کے لیے زبردست جو ہے عذاب تیار کر رکھے ہیں، جیسے مریں گے نا ان کا عذاب شروع ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمدیہ کو یہ بتا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم یہ اختیار رکھتے ہیں، ہم مالک ہیں آسمان و زمین کے، اور ہم ان کو عذاب دینے کے بالکل ہم جو ہے ان کے واسطے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ رات اور دن یہ جو باری باری ایک کے پیچھے آتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس میں سوچنے والوں اور عقل رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ رات کے بعد دن آتا ہے، پھر دن جب ڈھل جاتا ہے پھر رات آتی ہے۔ تو ایک دوسرے کا جو یہ سائیکل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے، کرتے ہیں کہ وہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھے، باہر آئے اور آسمان کی جانب دیکھا تو یہ آیت تلاوت کی۔ زمین پر جو شخص کائنات کی وسعت اور دن رات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، یقیناً اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ کارخانہ قدرت بہت بڑی طاقتور ذات چلا رہی ہے۔ اس کا انتظام اتنا مربوط اور مستحکم ہے کہ لازماً ذات واحد ہی اسے کنٹرول کرتی ہے۔ اس کارخانہ قدرت میں خود انسان کی حیثیت بے انتہا معمولی ہے۔ یہ علم اور حکمت کے موتی صرف وہی حاصل کر سکتے ہیں جو غور و فکر کی زحمت گوارا کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اہم آیات کا تذکرہ ہے۔ بھلا جو اللہ ایسا کام کرتا ہو اسے کسی شریک کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ ریڈیو ایکٹیو ڈکے سے دنیا میں موجود کسی چیز کی تقریبی عمر دریافت کرنے کا ایک طریقہ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے۔ زمین کی عمر کا اندازہ لگ بھگ 4-5 بلین سال لگایا گیا ہے، اور اس زمین کی حیثیت کائنات میں کیا ہے؟ درجہ ذیل معلومات سے اندازہ لگائیں۔ روشنی سورج سے زمین تک کا فاصلہ 8 منٹ میں طے کرتی ہے۔ روشنی جو سورج نکلتا ہے تو سورج کی شعاعیں، اس کی روشنی، اس کی گرمی جو ہے وہ 8 منٹ کے اندر طے کرتی ہے، اتنی فاسٹ۔ جبکہ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، اور روشنی جو ہے نا یہ 3 لاکھ کلومیٹر ہر سیکنڈ میں آتی ہے، لگتا ہے اس کو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، یعنی کہ ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کی تیزی کے ساتھ یہ سسٹم سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے نظام کو چلانے والا ہے، کیا اس کو کوئی شریک کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی، وہ خود ہی چلا رہا ہے۔ اور ہر سورج چاند سے پہلے آگے نہیں بڑھ سکتا، چاند ہی سورج سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو کیا کہتے ہیں بلا تذبذب والی جو قدرت ہے نا، یہ اگرچہ سپریم پاور جو اللہ تعالیٰ ہے، یہ دہریوں کے لیے یہ سبق ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ایک سپریم پاور سے اس کو نہیں چلاتا تو یہ دنیا تہس نہس ہو جاتی تھی، اس کا بیلنس نہیں رہتا تھا۔ یہ وہ دہریوں کے لیے کھلی کھلی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے آیات لأولی الالباب، تم غور و فکر تو کرو کہ دن اور رات کے بعد دن کے بعد رات جو آتا ہے نا، اس میں غور و فکر تو کرو۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دعوت سخن دے رہا ہے کہ آؤ غور و فکر کرو. آگے اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ فرماتا ہے جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا, تو پاک ہے, بس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. جو ہم جیسے اللہ سے ڈرنے والے ہیں, آپ جیسے اللہ سے ڈرنے والے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اس کو یاد کرتے ہیں, اس کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس کی قدرت کی تعریف کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو یہ جتنی بھی چیزیں, خود انسان, خود جنات, خود ساری مخلوق اور ساری کائنات کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ بلا مقصد کے نہیں پیدا کیا, اس کا مقصد ہے ہاں یہ. اور اللہ سے ہم جیسے انسان دعا کرتے ہیں, اللہ کی جو قدرت میں جو غور و فکر کرتے ہیں, وہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. آگے اللہ فرماتا ہے ربنا انکا من تدخل النار فقط اغزیتہ وما للظالمین من انصار. اے ہمارے رب جسے تو نے جہنم میں ڈالا تو گویا اسے بڑی رسوائی میں ڈال دیا اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اور ایسے بندے کہتے ہیں اللہ جس کو تو جہنم میں ڈالے گا نا وہ بڑا ہی بدنصیب ہوگا ہاں, اور اس کا وہاں پر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. بندے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ جہنم کے فقینا عذاب النار, ہمیں جہنم کی آگ میں نہ ڈال. آگے اللہ فرماتا ہے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہا ہے بندوں کو اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ, تو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. یہ کون؟ یہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ درس دے رہا ہے کہ اس طرح دعا مانگو. اے اللہ ایک پکارنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور ہم نے ان کی بات کو مانا ہاں, اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اس بات پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہاں. اور جو سما میں غور کرنے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جسم میں رچ بس جاتی ہے. جب انسان یہ قدرت خالق کی قدرتوں کو دیکھتا ہے تو اس کی محبت, اتنا بہترین خالق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس سے محبت ہو جاتی ہے. رب سے محبت ہوتی ہے اور انسان رب سے محبت کرنے لگتا ہے. اے ہمارے رب تو نے کتنا بہترین پانی صاف اور شفاف ہمارے پینے کے لیے اتارا, تیرا شکر ہے پروردگار. تو نے سبزے اگائے جس کو ہم کھاتے ہیں, ہمارے جو ہے پالتو جانور کھاتے ہیں جو سبزہ ہے. اے پروردگار کیا بہترین تو نے دنیا کے نظام کو چلایا ہے. رات آرام کرنے کے لیے تو نے دی ہے, دن کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے رزق تلاش کرنے کے لیے دن کی روشنی عطا کی ہے. تو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو بے ساختہ بندے پکار اٹھتے ہیں اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے پروردگار ہاں. اور اس کی محبت رچ اور بس جاتی ہے دلوں کے اندر. اور یہ خوف بھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر ایسی صاحب قوت و قدرت ذات ہم سے ناراض ہو گئی تو ہمارا کیا حشر ہوگا. اور ہم بندے اللہ کے ایسا بھی محسوس کرتے ہیں اے اللہ اگرچہ تو ناراض ہوگا تو ہمارا کون ہوگا, تو دھتکارے گا, تو ہماری نہیں سنے گا تو کس کے پاس ہم جا کر سنائیں ہاں. تو پاک ہے پروردگار, ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے, ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تو اگرچہ ہمیں معاف نہیں کرے گا تو کون کس کے پاس قدرت ہے جو تیرے سے جو ہے نا ناراضگی مول لے ہاں. تو فوراً اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں, عقل والے ہیں, سمجھدار ہیں. نا سمجھ اور جاہل اور یہ دہریہ قسم کے لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے نا, اور وہ کہتے ہیں کہ خود ساختہ یہ دنیا بن گئی اور خود ساختہ ختم ہو جائے گی, جب تک ہوگا چل جائے گی. نہیں, اس لیے وہ دہریہ کہلاتے ہیں جو رب العزت کی ذات پر ایمان نہیں لاتے. اگرچہ یہ سورج کو اللہ حکم دے گا کہ سورج تو نکلنا بند ہو جا, اگر 2-4 مہینے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جس طرح روک کے رکھی, جس طرح پانی کبھی کبھی رک جاتا ہے, تو کہاں سے لاتے ہو پانی, کون دے گا.
सूखा पड़ता है, जानवर मरते हैं, इंसान मरते हैं, तो इन दहरियों को पूछो पानी का निकाल ला सकोगे तुम? जब तक अल्लाह तबारक व तआला आसमानों से पानी नहीं बरसाता, इंसान के पेट में पानी का एक बूंद नहीं जाती। जब ये दहरिए क्या कहते हैं अल्लाह की ज़ात में, तो इल्म वाले, अक़ल वाले ही अल्लाह से डरते हैं। और ये अंबिया इकराम हैं जो कि वही इलाही की रोशनी में इंसान की रहनुमाई करते हैं। ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल है कि उसने इस मुअम्मा को यानी तख्लीक़ कायनात को महज इंसानी अक़ल के हवाले से नहीं किया, वरना वही की बग़ैर इंसानी अक़ल ठोकर ही खाती है। अगरचे आदम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर जो अल्लाह ताला ने जो इंसान की रहनुमाई और हिदायत के लिए, हर चीज़ की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सिस्टमेटिक नबियों को भेजा। अगरचे नबिया ये नहीं आते ना, तो ये अभी तक भी जंगलों में होते हैं। हाँ, अभी तक भी ये जंगलों में होते। तो ये नबी तो है जो इन्वेंट करते हैं अल्लाह ताला की खुदरत कामिला पर ईमान रख करके अल्लाह ताला का जो पैगाम आता है उसको नबी सुन करके वो जो है इन्वेंट करते हैं चीज़ें, लिबास इन्वेंट करते हैं, पका कर खाने का सिस्टम है, ये क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये सारे अहकामात जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला वही के ज़रिए से अंबिया की थ्रू इंसानों को भेजते हैं। तो नसर दल नस्ल जब ये चलता रहता है तो इसमें से शैतान ने जिसको बरगलाया वो शैतान के रास्ते पर चलते हैं। हाँ, तो ऐसी बात जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कश्ती बनाने का सिखाया। मुझे दुनिया की कोई तारीख़ में ये बताओ कि वो जो कश्ती, इतनी बड़ी कश्ती है, कौन सी इंजीनियरिंग थी, कौन सा डिप्लोमा था, जो दुनिया की 18,000 मखलूक आज दुनिया में जो है तूफ़ान नूह से पहले और कितनी मखलूक थी अल्लाह तबारक व तआला की, उसके हर नर और मादा आज भी जो इन आँखों को दिखते हैं वो सारे के सारे वो किश्ती में सवार थे, उसके नर और मादा। तो ये किस इंजीनियर, किस दहरिये ने नूह अलैहिस्सलाम को सिखाया था? दहरियों, जवाब दो मेरी इस बात का। ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़रिश्तों के ज़रिए, जिब्राइल के ज़रिए से दुनिया में पहुँचाता है, और अपने जो ख़ास मुक़र्रब फ़रिश्ते हैं उनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला वही का सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, नूह अलैहिस्सलाम से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिस्टम अल्लाह तबारक व तआला जो है फ़रिश्तों के ज़रिए से दुनिया की तरक्की करवाता है। ये है असल हकीकत। अब तुम ना मानो तो मर कर देखो, मरोगे जब फ़रिश्ता जान लेने के लिए आएगा तो जब तो मानोगे ना कि ये अल्लाह का फ़रिश्ता है जो हमारी जान निकालने आया है, जब मानोगे। जब कुछ फ़ायदा नहीं देगा तुम्हारा ईमान लाना। आगे अल्लाह फरमाता है, रब्बना वातिना मा वअदतना अला रसूलिका वला तुग़दिना यौमल क़ियामति इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। आए हमारे रब, तूने अपने रसूलों पर हमसे जो वादा किया है वो हमें अता कर और यौम क़यामत हमें रुसवा न करना, बेशक तू वादा खिलाफ़ी नहीं करता। ये बंदों के लिए अल्लाह ताला जो दुआ का सिस्टम बता रहा है, और ये इसमें यही मांगा जा रहा है कि रब्बना वातिना, कि आए हमारे रब, तूने अपने रसूलों को जो वादा दे करके हमारे पास भेजा और हमने ईमान लाया, तो अपने वादे पर तू जो है हमारी जो है हमें रुसवा न करना क़यामत के दिन। हाँ, ये कई वादे हो सकते हैं, मसलन दुनिया में फ़तह व नुसरत का वादा या आखिरत में कामयाबी का वादा, यानी किसी भी तरह का वादा हो सकता है जो इस आयत में बयान किया कि अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूलों पर, फ़रिश्तों पर, हदीस के मतलब तकदीर के खैर व शर पर, ये जितने भी चीज़ों को नबी पेश कर रहे हैं उस पर ईमान लाने की, उसके बदले क़यामत भी हो सकती है और उसके बदले नुसरत भी हो सकती है। तो अल्लाह ताला जिस तरह वादा किया है कि हम तुम्हें जो है ना कामयाब करेंगे, दुश्मन पर ग़लबा देंगे, ये भी तो वादा है। तो इस तरह के वादे अल्लाह तबारक व तआला पूरा करेगा ज़रूर। आगे अल्लाह फरमाता, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़िउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बअदुकुम मिन बाद फल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व अज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू ला उकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व ला उदख़िलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु सवाबन मिन इंदिल्लाहि वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। अल्लाह फरमाता है, सो उनके रब ने उनकी दुआ कबूल करते हुए फरमाया, मैं किसी अमल करने वाले के अमल को मर्द हो या औरत ज़ाया नहीं करूँगा। हैं, तुम एक दूसरे का हिस्सा हो, लिहाजा जिन लोगों ने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में दुख उठाए, जिन्होंने जहाद किया और शहीद हो गए, मैं ज़रूर उनकी बुराइयों उनसे दूर कर दूँगा और उन्हें दाखिल करूँगा ऐसे बागात में जिनमें नहरें बह रही हैं। अल्लाह के यहाँ उनका यही बदला है और अल्लाह के यहाँ अच्छा बदला है। यानी कि यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है, मर्द हो या औरत,
مرد ہو یا عورت جو نیک عمل کریں اس کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ ساری باتیں کہ دونوں کا ذکر علیحدہ علیحدہ فرما دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح دنیا میں شوہر کو بیوی اور فضیلت دی گئی ہے تو یوم قیامت اجر و ثواب کے اعتبار سے کچھ فرق ہوگا، یعنی کہ مرد و عورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کے اعتبار سے کوئی فرق اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ ایک دفعہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قرآن کریم میں جہاں ہجرت اور اعمال حسنہ کا ذکر آیا ہے وہاں مردوں کا ذکر ہی ہوتا ہے، عورتوں کا نہیں۔ اس بات کا جواب اس آیت سے دیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب سیدہ ام سلمہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جہاں پر بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کی فضیلت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مرد یہ کرے گا تو یہ ثواب، عورتوں کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر عورتوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، من ذکر و انثی عمل عاملا منکم من ذکر و انثی، اور تم مرد ہو یا عورت۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو بھی خوشخبری دے رہا ہے کہ تمہارے بھی عمل اللہ ضائع نہیں کرے گا، تم کو بھی بدلہ دے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی آپ کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے ملک میں کافروں کے ادھر ادھر چلنے پھرنے سے۔ یہ جو کافر تجارت کر رہے ہیں، مال و متاع جمع کر رہے ہیں، آپ تعجب نہ کریں ان سے، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو ڈھیل دیا ہے۔ یہ تجارتی قافلے، یہ کاروبار، حکومت، یہ مال و متاع دنیا کہیں کی کسی فریب میں نہ ڈال دے، جیسے کہ فرمایا اللہ کی آیات میں صرف وہی جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں، لہذا ان کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان کی خوشنما زندگی، ان کی جو ہے لیوش لائف دیکھ کر کے مسلمانوں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، نہیں، یہ تو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ ان کے جو بڑے بڑے ملک بنے ہیں، ان کی جو ہے کرنسی چلتی ہے، ان کا جو ہے سکہ چلتا ہے اور دنیا ان کی طرف مائل ہوتی ہے، تو ان کو ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ ہم اگرچہ ٹائٹ کریں گے تو یہ کہیں پناہ میں جو ہے آئیں گے نہیں، کوئی ان کو پناہ دینے والا نہیں۔ بڑی بڑی سونامیاں، بڑے بڑے زلزلے، بڑے بڑے جنگلوں کی آگ، بڑے بڑے ارض و سماوات کی آفات، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں بیٹا، سمجھے؟ تو یہ جو ان کو ڈھیل دے رکھا ہے، بس اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رکھا ہے، اور تمہیں ان کا چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تم دھوکہ نہ کھاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے نا خوش ہے، نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے متاع قلیل ثم مأواہم جہنم بئس المہاد، یہ چند روزہ زندگی کا لطف ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں چاہے انہیں پوری دنیا اور اس کا مال و دولت مل جائے تو بھی متاع قلیل ہی ہے کہ فنا ہونے والی ہے، اور اس کے فنا ہونے سے پہلے یہ خود موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے مومنوں سے کہ یہ ان کو جو دیا گیا ہے نا دنیا میں، مختصر تھی دنیا، یہ تھوڑی سی ہے، اس سے پہلے یہ نعمت ختم ہونے سے پہلے یہی مر جائیں گے۔ تو دائمی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، وہاں پر اجر و ثواب کے لحاظ سے مومنوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں جا رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے ہاں کی مہمانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے ہاں موجود ہے نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ ایک تو ان کی زندگی دائمی ہوگی، پھر یہ باغات سدا بہار ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ ہی کسی دل میں ان کا مکمل تصور سما سکتا ہے۔ فرمان الہی ہے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا چیزیں ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ سب سے بڑھ کر مہمان نوازی ہوگی، مہمان وہ خود ہوں گے، میزبان اللہ تعالیٰ، اور دسترخوان جنت کا ہوگا۔ ایسی میزبانی کی کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ خوش ہونے کا اظہار کر رہا ہے کہ خوش ہو جاؤ کہ تمہارے لیے ہم نے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کروڑوں شکر ہے
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مومنوں کے لیے کتنی رحم دل ہے کہ ان کے لیے ایسی بہترین سے بہترین جو ہے ان کے لیے جنت اللہ تعالیٰ بنائے رکھا ہے جس میں نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، اور وہاں پر گو تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے، اور جو ہے آگے بھی قرآن کے اندر اللہ ذکر کرتا ہے کہ ان کی مہمان نوازی، مہمان انسان ہوں گے، ہم ہوں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والوں میں ہم ہوں گے، آپ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خوشنودی، ہماری خوشی کے خاطر، ہمارے جو ہے لطف اندوز ہونے کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جن کا مالک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہم وارث ہیں جنتوں کے۔ اے مسلمانوں، کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ آؤ اللہ کے دین کی طرف آؤ، پلٹو اور اللہ کے کتاب سے سیکھ لو اللہ تعالیٰ کیا کیا کہہ رہا ہے۔ اور جنت ایسی جنت ہے کہ جس کا تصور بھی دلوں پہ نہیں گزر سکتا، سوچ سکتے مگر تصور بھی نہیں آ سکتا ایگزیکٹ کیسا ہے، باغات کیسے ہوں گے، تصور بھی نہیں آتا دل پہ، اتنی بہترین ہے، ہر تصور سے بالا تر تصور، ہر تصور سے بہتر جنت، اور وہاں کی نعمتیں اور کہ وہاں کی لذتیں تمہارے دماغ میں وہ خیال ہی نہیں آ سکتا کہ کتنی بہترین جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس پر جو تمہاری طرف اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ان کی طرف اتارا گیا تھا، وہ اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو نہیں بیچتے۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے، بلا شبہ اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں کر لگاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہے اللہ سے عاجزی، اللہ سے انصاری، اور جو تورات اور انجیل میں اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو قرآن نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بشارتیں دے رہا ہے، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں، اور تھوڑی سی قیمت میں تورات و انجیل کو فروخت نہیں کرتے جس طرح دوسرے یہودی کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے عبدالسلام جو ہے ان کا آتا ہے کہ وہ یہودی اہل کتاب میں سے تھے، تو ویسے بندوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب نجاشی کی وفات کی خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ صلاۃ جنازہ پڑھو۔ حالانکہ وہ کرسچن تھا مگر نصرت کی تھی مسلمانوں کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے وہ ایمان لایا تھا اور مسلمان تھا، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ اس حبشی کی صلاۃ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ اعتراض بھی کریں کہ ہم اس کی نماز پڑھیں، تو جب یہ اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ کہ تجھ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور سابق پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ وضاحت کے ساتھ نجاشی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے یہ آیت بھی۔ اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اہل کتاب میں سے جو اپنے نبی پہ ایمان لایا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پا لیا اور آپ پہ ایمان لایا، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ وہ غلام جس نے اپنے مالک کا حق ادا کیا اور اللہ کا بھی حق ادا کیا، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور وہ آدمی جس کے پاس لونڈی ہو وہ اس کو اچھی خوراک دے، اچھی تعلیم و تربیت دے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ یہ بخاری اور مسلم میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے۔ کوئی کرسچن ہے وہ انجیل پر ایمان رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی ایمان سے قبول کرتا ہے اور آپ پر ایمان لاتا ہے، تو اس کو دوہرا اجر ہے، دوہرا اجر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول بخاری اور مسلم میں حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری باتیں وضاحت کے ساتھ آگے بھی قرآن مجید میں ذکر آئے گا۔ تو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، صبر کرو، پامردی دکھلاؤ اور ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ بڑھ چڑھ کر صبر کرو یا صبر کی نصیحت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی کہوں گا
دیکھو کتنی پیاری پیاری باتیں اللہ رب العزت نے ہمیں سکھلائی ہیں. ہم جو ہے یہ قرآن کے حاملین ہیں. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ابھی کوئی آگے کتاب نازل ہوگی. یہی ہے جو بھی ہے. تو اس کو سینے سے لگاؤ، اس کو اپنے دل میں بساؤ اور اس کی دعوت پیش کرو. یہ کام نبیوں کا کام اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ دیا، اور تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ توبہ کرو، گناہوں سے بچو. میں یہی کہوں گا، آؤ اس کی دعوت دنیا تک پہنچاتے ہیں ہم اور آپ مل کر، تاکہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو ہم آپس میں بانٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کئی باتوں کو دنیا تک پہنچاتے ہیں. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 200 تک ہم نے تلاوت کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ آل عمران آج بروز ہفتہ 4 تاریخ 2024 کو ہم نے مکمل کر لی. اب ہمارے پاس اگلی جو سورت ہے وہ سورۃ النساء آئے گی. سورہ فاتحہ ہو گئی مکمل، سورہ بقرہ ہو گئی مکمل، سورہ آل عمران بھی آج اللہ کے فضل سے ہم نے مکمل کر لی ہے. یہ توفیق ہے صرف میرے رب کی، ورنہ ہم ناچیز، ہم کیا ہیں؟ ہماری حیثیت نہیں ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے ہم سے، آپ سے. تو میری یہی گزارش ہے، یہ کام میں ہماری مدد کریں. دنیا میں ساری دنیا تک اس قرآن کی دعوت کو پیش کریں گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ، اور دعا کرو کہ اللہ پاک ہمارے اس کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین. کہو آمین. تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور آگے بڑھائیں، سبسکرائب کریں، اور کچھ سوال ہیں کسی متعلق تو ضرور کامنٹ باکس میں آ کر پوچھیں. اور یہ وقت جو ہمیں مل رہا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اللہ کی کتاب کی دعوت کو دوسروں تک پہنچا کر کے. تو مجھے اجازت دیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اتنا ہی بیان کریں گے. ملیں گے پھر اگلے ویڈیو میں، اگلے جو ہے سورۃ النساء کے ساتھ. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.